ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے کہ 3 طرح کے وہ اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ رب العالمین اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان مفتی محمد کفیل رضا عطاری ہیں، ان کو بھی خوش آمدید۔ جزاک اللہ خیر۔ کیسے مزاج جناب؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اول تاخیر ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سے دینی شرعی سوالات جن کے جوابات وہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام غلام محمد ہے۔ کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا نام رکھتے ہیں، تو نام رکھنے کے بعد پھر عزیزوں نے بولا، رشتہ داروں نے بولا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، نام چینج کر دو۔ تو نام چینج کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، کیا شرعی مسئلہ ہے؟ نام چینج کرنا ہے، انہوں نے کیوں کرنا ہے اور کیا نام رکھا تھا، کس کی جگہ پہ کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلام محمد نام میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ماشاءاللہ بہت پیارا جو ہے وہ نام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ غلام ہے، اور ہم سبھی جو ہے وہ حضور کے غلام ہیں، تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے، تو اس کو تبدیل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں ویسے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا ایسا نام رکھ دیا جس کے معنی جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو اسے تبدیل کر لینا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے، ڈاکومنٹ وغیرہ کے اندر اگر جو ہے وہ نہیں ہوا تو آپ بس یہ طے کر لیں کہ بھئی آج سے اس کا نام یہ نہیں، ہم یہ جو ہے وہ پکاریں گے، یہ نام جو ہے وہ ہم اس کا جو ہے وہ رکھ رہے ہیں۔ ہاں ڈاکومنٹیشن میں جب جو ہے وہ نام چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو ڈاکومنٹیشن میں جو بھی اس کے متعلقہ ادارے ہیں، برتھ سرٹیفکیٹ ہے تو اس کے ادارے میں، بے فارم ہے تو اس کے ادارے کے اندر جا کر اس کو پھر آپ کو چینج کروانا پڑتا ہے۔ اس کے جو قانونی طریقہ کار ہیں وہ ہر شہر یا ہر ملک کے اعتبار سے جدا ہو سکتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ان سے رابطہ کرنا پڑے گا، لیکن شرعی اعتبار سے ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ عقیقہ اس نام پر ہوا تھا تو اب نام تبدیل کر رہے ہیں تو اب عقیقہ دوبارہ جو ہے وہ شاید کرنا پڑے گا، عقیقہ بھی آ جائے گا دوبارہ، یا کوئی جو ہے نا اور کوئی رسم کوئی ایسی کرنی پڑے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ نہ ہی عقیقہ دوبارہ کرنا ہوگا، نہ ہی اور کوئی نئی رسم آپ کو کرنی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے جناب نام جو ہے وہ شفٹ ہوگا۔ بس آپ لوگ طے کر لیں گے کہ بھئی آج سے یہ نام نہیں، اب اس نام سے ہمیں بچے کو جو ہے وہ پکارنا ہے، یا یہ نام ہم رکھ رہے ہیں، تو وہ کافی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نام اس کا وہ چلتا رہے، اگر وہ غیر شرعی نہیں ہے تو ڈاکومنٹس کے اندر کاغذات میں وہی نام ہو، الگ سے کوئی نام اور رکھ لیا۔ جی یوں بھی ہو سکتا ہے، ایک فرد کے جو ہے وہ کئی نام بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک سے زائد نام بھی ہوتے ہیں۔ ہم گھر میں بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے وہ کوئی نام کچھ اور ہوتا ہے لیکن پکارا اسے کسی اور نام سے جاتا ہے۔ تو بعض جگہ تو خیر نام بگاڑ کر پکارا جاتا ہے، وہ ایک جدا چیز ہے، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف نام بھی رکھے جاتے ہیں۔ بزرگان دین کی سیرت کے اندر ملتا ہے، حضرت علی رحمہ کے حوالے سے ملتا ہے، فرمایا کہ میرا یہ نام جو ہے وہ دادا جان نے جو ہے وہ رکھا، یہ تاریخی نام تھا، یہ نام جو ہے وہ انہوں نے رکھا۔ تو یوں اس اعتبار سے ناموں کے اندر مختلف نام بھی کسی شخص کے جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ جہاں شرعی اعتبار سے جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے تو وہاں پر بھی آپ کوئی اور اچھا نام رکھنا چاہتے ہیں، ایک نام ہے وہ بھی جائز ہے، لیکن آپ چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں بہت اور زیادہ کوئی برکت والا نام میں جو ہے وہ رکھ لوں، یا کوئی نسبت والا نام میں رکھ لوں، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر ڈاکومنٹیشن میں تبدیل نہیں بھی ہو سکتا اور پکارنے کے لیے ایسا کچھ نام ہے تو رکھ سکتے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں تو دعوت اسلامی میں کئی ایسے اسلامی بھائی ہیں جن کے ڈاکومنٹیشن پہ شاید نام کچھ اور ہے، لیکن وہ جو معروف ہیں کسی اور نام سے، وہ کسی اور نام سے جو ہے وہ معروف ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے۔ البتہ چیک کروا لینا چاہیے کہ اس نام میں بھی کوئی شرعی طور پر پرابلم ہے یا نہیں ہے۔
اور پہلے اس کی معلومات لے لیں، اور اگر معلومات یہی ملتی ہے کہ یہ تبدیل کیا جائے گا تو پھر تو ظاہر ہے اس کو سب چیزوں میں ہی تبدیل کرنا ہوگا۔ بعض بالکل واضح غلط نام ہوتے ہیں، اور یا وہ ہوتے ہیں کہ جو جائز نہیں رکھنا۔ اب کسی نے رحمان نام رکھا ہوا ہے، رحمان ہے، اس طرح کے مختلف اور نام کہ جو مخلوق پہ جن کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جی، اب وہ اس کو تھوڑا سا چینج تو کر دیں گے، لیکن ان کے ڈاکومنٹس وہی رہیں گے، دیگر چیزیں وہی رہیں گی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل ان چیزوں کے اندر تبدیلی کرنا جو ہے وہ بہرحال ضروری ہے۔ اور کئی ایسے نام ہیں کہ جو جیسے عبد الرحمن ہے، اب نام تو بہت پیارا ہے، لیکن جب کہ ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کہ کوئی اسے عبد الرحمن کے اگر پکارے گا نہیں، بالکل سب رحمان رحمان کہہ کر پکاریں گے۔ اسی طرح قیوم ہے، تو قیوم نام رکھنا بھی جائز نہیں ہے، عبد القیوم رکھا جائے، لیکن بہت کم ہی ہوتا ہے شاذ و نادر کوئی عبد القیوم اسے جو ہے وہ پکار رہا ہو، تو اس کی جگہ پر ایسا نام جو ہے وہ آپ وہ بھی رکھیں کہ پتہ ہو کہ پکارنے والے بھی اسی نام سے پکاریں گے۔ اگرچہ آپ نے نام درست رکھا ہے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں، جو غلط پکارے گا وہ گناہ گار ہوگا، لیکن ہمیں دوسرے مسلمانوں کو بھی گناہ سے جو ہے وہ بچانا ہی ہے، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ایسا نام رکھیں کہ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے درست ہو، اور پکارنے والے بھی اس کا درست نام ہی پکاریں۔ اب اس میں بعض اوقات ہمارے ناظرین ایسے بھی پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، بعض قومیں ایسی یا بعض جگہوں پر لغت کے اعتبار سے نا وہ ہر لفظ کو الٹا ہی کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نام وہ رکھنا درست نہ ہو، دوسرا یہ کہ جو رکھا ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے الٹا ہی پکارنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ یعنی تخفیف کر دینی اس میں، اور وہ کچھ کا کچھ بن گیا۔ اب عبداللہ نام کتنا پیارا نام ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کی ترغیب ارشاد فرمائی، عبداللہ نام کی ترغیب دی آپ نے، لیکن اس کو دلہ بنا دینا، عبد شروع سے ہٹا دیا، یہ دال شروع میں لگے، اس کو وہ کرنے کے لیے آپ نے یہ تو سنا ہوگا رحمان رحمان کسی کو پکار رہے ہیں، لیکن عبداللہ ہے تو ظاہر ہے اللہ تو کسی کو نہیں پکار سکتے، تو اس کو دلہ بنا دیا، یعنی اس کا ایسا وہ کر دیا، جائز نہیں اس طرح۔ اور عبد الرحمن رکھا ہے نام، اس کو رحمان پہ پکارنا یہ بھی جائز نہیں، اور ایک ایک رحمان کو بھی کوئی ایسا بگاڑ دینا معاذ اللہ، اور ایسے سے کلمات، اور یہی سیم معاملہ عبد القیوم میں بھی ہے اور عبد القدوس میں بھی ہے، اور اس طرح کے کئی نام ایسے ہیں کہ جو ایک تو ویسے بھی رکھنا تو جائز ہے، لیکن عبد کے بغیر ان کو پکارنا وہاں ان کی شرعن اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی پورا ایک ٹاپک ہے، کئی نام ایسے ہیں کہ جن کی اجازت بھی ہے، اور لیکن اگر عبد کے ساتھ آپ نے رکھا ہے تو پھر اب نام بھی وہی بن گیا، بھلے اس کی اجازت بجائے عبد الرحیم کسی نے رکھا، رحیم اکیلا رکھتے تو بھی ٹھیک تھا، یہ رکھ سکتے ہیں، اور رحیم اللہ کا بھی صفاتی نام ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، لیکن اب رکھا ہی عبد الرحیم ہے تو پھر آپ عبد الرحیم سے پکاریں، اور اس کی عادت ڈالنے دیں۔ گھر والوں میں اگر عادت ڈالیں گے تو میرا خیال یہ پھر آپ کا اسکول کا کیا تجربہ ہے، وہاں پہ بچے ہوتے ہیں اور بچوں کے نام تو ہیں اس طرح کے مختلف بھی ہوتے ہیں، تو کیا ہے بچے کس طرح پکاریں؟ اصل یہ کہ دیکھیں شروع سے جو لفظ پکارا جاتا ہے نا وہی جو ہے وہ عموماً زبان پر جو ہے وہ چڑھتا ہے۔ اچھا وہ شخص بھی اپنا نام جو ہے پھر وہی جو ہے وہ بتاتا ہے، لیکن جب شروع سے والدین ہی اس کو جو ہے وہ پہلے ہی آدھا کر دیتے ہیں یا اسے بگاڑ دیتے ہیں تو پھر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وہی چیز پھر جو ہے وہ آگے رشتہ داروں کے اندر دیگر سب کے سامنے وہی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ وہ آفس کے اندر تو ان کا نام پورا ہی پکارا جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے جب وہاں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا تو انہوں نے پورا ہی نام بتایا، ہر کوئی ان کو اسی نام سے جو ہے وہ پکار رہا ہے، لیکن وہی ان کا نام گھر کے اندر بگڑا ہوا ہے کہ شروع سے والدین نے اس کے جو ہے وہ اس کو بگاڑ کر ہی جو ہے وہ پکارا ہے یا ہاف کر کے جو ہے وہ پکارا ہے۔ تو والدین کو یہ چاہیے کہ بچوں کا جو نام رکھیں اس نام سے ہی پکاریں۔ نام سمجھے ایک بڑا خوبصورت تحفہ ہے جو کہ والد کی جانب سے اس کی اولاد کے لیے، ماشاءاللہ۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس اٹھا کے کوئی بھی نام جو ہے وہ رکھ دیا اور جس نام سے چاہا پکار لیا، نہیں، بلکہ یہ سمجھے زندگی کے اندر پہلا تحفہ ہے جو آپ جو ہے وہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ گویا کہ نام کی صورت کے اندر جو ہے وہ دیتے ہیں، تو اس کو کس قدر خوبصورت جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور یہ تحفہ اس کو زندگی بھر اس کا جو ہے وہ ساتھ رہے گا۔ اس نام کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو کئی جگہ شرمندگی اٹھانی پڑے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی خوبصورت نام کی وجہ سے کئی جگہ پر اسے اعزاز جو ہے وہ ملے۔
تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ جب آپ نے خوبصورت تحفہ دیا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ درست ہی جو ہے وہ پکاریں اور انہی ناموں کے ساتھ اس کو لے کر پوری زندگی جو ہے وہ لے کر چلیں۔ اچھا کئی لوگ اس کے اندر ناموں کے اندر یہ تو ہوتا ہے کہ بھئی بچہ بیمار ہو رہا ہے تو اب آ جائیں گے کہ بھئی یہ نام کی سیٹنگ سیٹ نہیں ہے اس لیے بچہ بیمار ہو رہا ہے، یا یہ نام جو ہے وہ بچے کے اوپر بھاری ہے۔ کئی دفعہ لوگ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام جو کہ جنگجو تھے، بہادر تھے، ان کا نام جو ہے وہ نہیں رکھتے کہ نہیں یہ نام نہ بچے کے اوپر بھاری ہوگا، یا اس کی وجہ سے اس بچے کے اندر جو ہے نا وہ غصہ ہے یا چڑچڑاہٹ ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کی شجاعت و بہادری بچے کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ آئے گی، نہ یہ کہ جو ہے وہ غصہ اور چڑچڑاپن جو ہے وہ آئے گا، نہ وہ نام جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے۔ تو لوگ اس چیز میں تو بڑے حساس ہوتے ہیں کہ ایک بچہ ہے جو کہ بچپن سے مسلسل بیمار چل رہا ہے تو اب اس کے بارے میں تو آئیں گے کہ بھئی یہ بیمار ہے، بتائیں اس کا نام صحیح ہے یا نہیں، لیکن کبھی بھی کوئی اس حوالے سے پوچھنے نہیں آتا کہ یہ نام رکھنا جو ہے وہ بہتر ہے یا نہیں۔ تو ہونا یہ چاہیے، ہاں بیماری کے موقع پر جو ہے وہ آئیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اچھا نام رکھیں۔ جب آپ نام کوئی اچھا رکھ لیں تو پھر نام ہلکا یا بھاری نہیں ہوتا، اور ناموں کی وجہ سے کوئی جو ہے وہ اچھا نام ہو تو پھر اس کی وجہ سے کوئی بچے کی بیماری کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر نام بہت اچھا پوائنٹ آپ نے کیا، اور اس میں ہے تعداد لوگوں میں جب کبھی کوئی پریشانی آئے گی نا، آپ نے بزنس لائن میں بھی دیکھا ہوگا کہ صحیح چل رہا ہو تو پھر وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ یار یہ سود کا سلسلہ تھا تو اس کو روکنا چاہیے، یا یہ غلط تھا تو اس کو روکنا چاہیے، لیکن صحیح چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے، اچانک کچھ مسائل آنا شروع ہوئے ہیں تو وہ سمجھ لیتے کہ شاید یار کوئی مسئلہ ہے، یعنی سود کا ہے یا فلاں کے ساتھ جو کیا تھا اس کا ہے یا فلاں کے ساتھ۔ غلط آپ نے جس کے ساتھ بھی کیا اور جب بھی کیا وہ غلط ہی ہے۔ اچھا غیر شرعی جو بھی ہے تو وہ غیر شرعی رہے گا، چاہے آپ کو سہولتیں مل رہی ہوں، آسانیاں مل رہی ہوں اور ہو غیر شرعی، تو اس کو کون کہے گا کہ یہ آپ بہت اچھائی والے کام کر رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا ان باتوں کی طرف توجہ ہمیں مستقل کرنی ہے، کسی پریشانی کے آنے تب بیماری کے آنے کے وقت ہم کہیں کہ بھی توجہ کریں، اور بیماری نہیں ہے پریشانی نہیں ہے تو بولے بہت اچھا چل رہا ہے چلنے دیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس طرح کی ایک لمبی لسٹ ہے، چاہے ہم ناموں کے اعتبار سے کریں، شادی کے حوالے سے بھی ہو، کچھ اور بھی معاملات ہوں، اور لوگ پورا سب کچھ کر کے استخارہ اور یہ سب معاملات ہیں۔ مجھے بات ایک یاد آئی، ایک طلاق کا کیس آیا، طلاق کا پورا مسئلہ یہ ہو گیا اور اتنا بڑا معاملہ تھا، دارالفتہ میں ڈیل ہوا، سب کچھ ہو گیا۔ تو آپ بتا رہے کہ یار وہ جو نکاح ہوا تھا نا، نکاح میں مسئلہ ہے۔ اچھا بھائی 3 سال پہلے آپ کو پتہ نہیں چلا کہ یہ نکاح میں یہ مسئلہ ہوا تھا، یہ نہیں، وہ بھی ان کا ایک اپنا وہم کہ جو نکاح ہوا تھا تو اب ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ وہ نکاح میں بھی یہ مسئلہ ہے۔ اچھا بھی کیا مسئلہ تھا؟ اب وہ لڑکی نے کہا کہ وہ تو میرے پاس آئے تھے، مجھے تو کلمے نہیں پڑھائے تھے، مجھے تو یہ نہیں کیا تھا، اور بس وہ یہ کر لیا میں نے۔ تو یعنی آپ وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ نکاح میں ہی کوئی مسئلہ آ جائے تاکہ یہ طلاق کی جو نا یہی نہ ہو۔ معاذ اللہ یار 3 سال 4 سال یہ رہیں، ساتھ رہیں، سب کچھ ہے، تو اب کیا سمجھ کر ساتھ رہتے رہیں؟ اور نکاح میں کوئی کلمے تو ضروری نہیں ہے کلمے پڑھے ہوں اور یہ سب چیزیں، یہ تو ویسے ہی احتیاطاً تجدید ایمان کیا جاتا ہے یا کلمے شریف پڑھائے جاتے ہیں، لیکن نکاح کا یہ کوئی جز نہیں ہے، نکاح کا یہ جز نہیں ہے۔ اور یہ بھی عام طور پہ دولہے کو پڑھائے جاتے ہیں۔ ہاں کئی جگہوں پہ میں نے سنا ہے، پنجاب میں، سندھ میں بھی، کہ لڑکی کو بھی باقاعدہ کوئی جا کر کلمے پڑھاتا ہے اور وہ سب چیزیں، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ کوئی نکاح کا جز نہیں ہے، یہ نکاح کا جز نہیں کہ اس کے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ لڑکے کو بھی اگر کسی نے ڈائریکٹ نکاح پڑھا دیا تو اس میں یہ تھوڑی ہوگا کہ کلمہ نہیں پڑھا۔ خطبہ بھی نکاح کے لیے وہ مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے خطبہ، یہ اس کی نکاح کا جز نہیں ہے، نکاح کا حصہ نہیں ہے۔ نکاح کا جو معاملہ ہے تو وہ اب ظاہر لڑکی سے اجازت لی، لڑکی نے اجازت دے دی، سائن کر دی، یہ سب کچھ کر دیا، پیچھے کیا رہا؟ اور یہ ادھر آگے انہوں نے ایجاب و قبول کر کے نکاح پڑھا دیا۔ تو اس لیے ان معاملات کو چند باتیں ملی جلی کی ہیں، سنجیدگی سے ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ اسی طرح کا جو آپ نے مسئلہ بتایا نا، ایک مرتبہ بھی قریبی ایک سائل آئے تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ میری بیٹی نے یہ جملہ جو ہے وہ بولا ہے تو یہ کفریہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر ان سے بات چیت میں تو پوچھا ان سے کہ بھئی آپ کی بیٹی نے کس پس منظر میں بولا، کیا بات ہوئی؟ اچھا باتوں باتوں میں وہ بات نکلی کوئی مسئلہ پوچھ کیوں رہے؟ ہاں تو وہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ شوہر طلاق نہیں دے رہا، تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان چلا گیا تو نکاح بھی ختم ہو گیا۔ تو وہ اس پس منظر میں اس پورے مسئلے کو لے کر آئے ہوئے تھے۔
اور بتایا نہیں، شروع نہیں بتایا. آپ یہ بتا دیں بس کہ ٹھیک ہے یہ کفر ہو گیا تو ٹھیک ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی. تو جناب یعنی ان کو اس چیز کے لیے اس بات کی فکر اتنی نہیں. اچھا میں نے کہا یہ واقعہ ہوا کب ہے؟ یہ تو سالوں پہلے ہوا ہے. سالوں پہلے ہوا، اس وقت آپ کو یاد نہیں آئی یہ بات؟ اتنے سال ساتھ رہتے رہے. تو ایمان کی آپ کو فکر کم ہے، اس کے ذریعے سے آپ جس چیز کی طرف جا رہے ہیں. حالانکہ ان کو یہ بتا بھی دے کہ بالفرض اگر یہ کفر ہوتا تو بھی عورت جو ہے وہ نکاح سے یوں خارج نہیں ہوگی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. لیکن میں لوگوں کا آپ کو ذہن بتا رہا ہوں کہ بسا اوقات وہ دینی مسئلے کو بھی اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، غلط مقصد کے لیے. اس چیز کی حساسیت نہیں ہے یا اس چیز کی طرف ذہن نہیں ہے کہ یار یہ بات کیا ہے. حالانکہ یعنی اس وقت جب جملہ بولا تھا تو آپ کو بچی کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے تھی، نہ کہ 30 سال کے بعد جا کر جو ہے وہ آپ اس کے رشتے کے حوالے سے جو ہے وہ کلام کریں. جی کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں اور ان کو بھی ہم نے شامل کرنا ہے. خاندانی زمین ہے، بہنیں اپنا حصہ مانگ رہی ہیں، بھائی دے بھی رہا ہے، لیکن بہنیں بھائی کو یہ کہہ رہی ہیں کہ تم ماموں کے بیٹوں سے حصہ نہ لو. تو کیا یہ جائز ہے ماموں کے بیٹوں سے حصہ لینا؟ بس اتنا ہی سوال لکھا ہے، لیکن اس کی صورت بن بھی سکتی ہے. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو بھی زمینیں ہیں والد کی ہیں یا والدہ کی ہیں، دونوں ہی صورتوں میں بہرحال اس میں اولاد کا حصہ ہے اور اولاد میں بیٹا بیٹی دونوں کا حصہ ہے. ٹھیک. تو جو بھی حصہ ہے وہ آپ جو ہے وہ انہیں دیں گے. اب اگر کوئی پچھلا معاملہ ہے کہ مثال کے طور پہ نانی کی طرف سے جو ہے وہ والدہ کی طرف جو ہے وہ حصہ جو ہے وہ آ رہا ہے اور اس حصے کے لین دین سے جو ہے وہ منع کر رہی ہیں، تو ایسی صورت کے اندر بھی ان کا منع کرنا کوئی جو ہے وہ بھائی کے اوپر لازم نہیں ہے. ہاں اگر وہ یہ کہتی ہیں کہ بھئی تم وہ حصہ نہیں لو، ہم تمہارا حصہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایک الگ صورت ہے کہ اولاً تو وہ پہلا والا حصہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا، اور یہ جو عورت چھوڑ رہی ہے حصہ وہ کچھ حصہ لے کر چھوڑ رہی ہے، یا مثال کے طور پہ ماموں کا بیٹا جو ہے وہ اس کا شوہر ہے اور وہ اپنے شوہر نے جو حصہ جو ہے وہ دینا ہے ادھر، وہ اس حصے کے بدلے میں ایکسچینج جو ہے وہ اسے کر رہی ہے. تو یہ تمام باتیں جو ہے وہ وضاحت طلب ہیں. ہر مسئلے کا سمجھے ہر صورت کا علیحدہ جواب جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے دارالفتہ اہل سنت جو ہے وہ رابطہ کر لیں کہ صورتحال کیا ہے، ماموں کا حصہ کیا ہے اور ان کی طرف سے بہنوں کی طرف سے اس کے نہ لینے کا کیوں کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال اگر نہیں ہے تو یعنی ماں کا بھی بنتا ہی ہے نا، جو نانا کی طرف سے وراثت کا یہ ایک اور ایک تعداد ہے، اس کو شمار ہی نہیں کرتے. شادی ہوگی، سب کچھ ہو گیا، بچے کہتے ہیں اب تو وہ نواسے ہو گئے، نواسے بھی کمانے والے ہو گئے، تو اب ماں کو کہاں سے؟ تو جس اصول کے تحت وہ بھائی اپنے پاس رکھ رہا ہے تو اسی اصول کے تحت وہ بہن کو بھی ملے گا نا، اس بیٹی کو بھی ملے گا، چاہے وہ آگے کتنے ہی سال کیوں نہ گزر گئے ہوں. وراثت کا کفیل صاحب کیا کہتے ہیں؟ یعنی ایسا ایک ظلم اور غصب کہ یہ سلسلہ نسلوں تک چلتا ہے. یعنی بعض اوقات یہ دادا کی وراثت ہے، ٹھیک ہے، اب دادا کی وراثت ہے، آئی بیٹوں کے پاس آئی اور انہوں نے بیٹیوں کو نہیں دی، ٹھیک ہے، اب ان کے پوتوں کے پاس آئی، یعنی یوں پھوپھیوں کا حق بھتیجوں کے پاس آ گیا، پھر آگے ان کا سلسلہ یوں چلتا رہا. تو بعض اوقات نسل در نسل میرے خیال یہ غصب چلتا رہتا ہے. غصب چلتا رہتا ہے. اور اس میں دیکھیں دو طرح ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھئی تمہارا حصہ میں دے ہی نہیں رہا، تمہارا جو کرنا ہے کر لو، ایک طبقہ پایا جاتا ہے. دوسرا جو مسئلہ آج کل ہم کہیں یا ایک زمانے سے ہی ہے وہ یہ ہے کہ والدین وہ غلطیاں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آگے وراثت جو تقسیم ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، کہ وہ اپنی زندگی کے اندر ہی وہ مکان جس میں وہ رہائش پذیر ہیں یا ان کے قبضے کے اندر ہے وہ بچوں میں سے کسی کے نام کر دیتے ہیں. اب بہنیں بھی اس میں اپنا حصہ نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ ہمارا کہاں حصہ، وہ تو ہے ہی بھائی کے نام کے اوپر قانونی اعتبار سے. اچھا بھائی بھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابو نے تو مجھے زندگی کے اندر دے دیا، میرے نام جو ہے وہ کر دیا ہے اور ہے ہی نہیں حقیقتاً، اور جو ہے وہ ہے ہی نہیں. حالانکہ شرعی اعتبار سے اس کے اندر کئی جگہ کے اوپر وہ چیز جو ہے وہ اس کی ملکیت تبدیلی نہیں ہوئی ہوتی، کیونکہ زندگی میں جو نام کیا وہ گفٹ ہے، پھر گفٹ کے اپنے تقاضے ہیں کہ قبضہ شرعی اس کے اوپر دلایا یا نہیں دلایا، یا جو ہے وہ تقسیم کر کے دیا یا نہیں دیا. اسی طریقے سے بیوہ کی طرف آ جائیں ہم تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ مکان جو ہے وہ بیوہ کے نام پر شوہر خریدتا ہے یا جو ہے وہ بعد میں کر دیتا ہے.
تو وہ بیوہ اپنی مرضی سے بعد میں تقسیم کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو میرا ہے نا، میرے شوہر نے مجھے دیا تھا، حالانکہ اس میں بھی اس کا قبضہ شرعی نہیں ہوتا، ملکیت اس کے شوہر کی ہی ہوتی ہے۔ تیسری یہ صورت کہ بعد میں شوہر کے ہی نام پہ تھا، لیکن انتقال کے بعد سب نے مل کر بہن بھائیوں نے رضامندی سے امی کے نام کروا دیا، صحیح، قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے کہ بھئی ایک ہی بندے کا جو ہے وہ نام ہو جائے۔ اب وہاں بھی والدہ جو ہے وہ اپنی مرضی سے تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، یا تمام ورثہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی امی کی وراثت ہے، اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب امی اور ابو کے درمیان اگر کوئی وارث انتقال کر گیا تو اسے یوں ہی ہٹا دیتے ہیں کہ بھئی جناب مسئلہ پوچھا کہ بھئی جس کا انتقال پہلے ہو گیا اس کا تو حصہ نہیں بنتا، تو چلیں جناب اس بہن اور بھائی کا تو حصہ نہیں ہے جس کا امی سے پہلے انتقال ہو گیا۔ حالانکہ وہ یہ پوچھنا بھول جاتے ہیں یا بتانا بھول جاتے ہیں کہ یہ در حقیقت مکان تھا ابو گئی۔ تو یوں یعنی ایک یہ ہے کہ پتہ ہے سمپل ہے، ابھی تک جائیداد ابا یا دادا کے نام پر ہی ہے اور اس میں سے کسی کو نہ دینا، یہ بھی جو ہے وہ حرام ہی ہے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد کے اوپر کئی جو ہے وہ پشتوں کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پچھلی تقسیم ہو رہی ہے وہی غلط تھی، غلط ہو رہی۔ در حقیقت یہ پردادا سے ہی جو ہے وہ تقسیم کو آپ کو درست کرنا ہے۔ تو بہرحال اس معاملے میں چاہیے والدین کو بھی جو ابھی حیات ہیں ہم سب، کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اگر اپنی اولاد یا اپنی بیوی کے نام کوئی چیز کرنے جا رہے ہیں تو اولاً اس کی شرعی رہنمائی لیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ شرعی اعتبار سے میرے انتقال کے بعد کیا پڑے گا، کیا پڑے گا، یہ کس کی جائیداد کے اندر جائے گا، کہاں تقسیم ہوگا، کیسے تقسیم ہوگا، اور اگر کچھ اب تک کر چکے ہیں تو اس کو بھی شرعی رہنمائی لے کر جو ہے وہ درست جو ہے وہ کر لیجئے، تاکہ آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کی اولاد غلط فہمی میں، لا علمی میں بھی جو ہے وہ ورثہ کا حق دبا کر نہ بیٹھے اور جان بوجھ کر بھی نہ بیٹھے۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ وصیت کریں۔ کئی والدین وصیت کے اندر بھی پھر غلطی کر دیتے ہیں کہ اپنی مرضی سے وصیت لکھوا دیتے ہیں کہ بھئی فلانے کو اتنا دے دو، فلانے کو اتنا دے دو، یعنی اولاد میں ہی ورثہ کے اندر ہی۔ حالانکہ ورثہ کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ ورثہ کو وصیت یہ کریں کہ بھئی شریعت کے مطابق جو ہے وہ تمام ورثہ میں تقسیم کرنا۔ ٹھیک، اس کا بڑے بیٹے کو بولیں یا تمام بچوں کو بٹھا کر اس بات کے اوپر سمجھائیں کہ بیٹا دیکھو اس کے اندر تم سب کا حق ہے، بیٹیوں کا بھی حق ہے، بیٹوں کو سمجھائیں کہ تم بیٹیوں کا حق پہلے دے دینا ان کو۔ اگر تم لوگ کو کہیں کمپرومائز کرنا ہے یا کچھ جو ہے وہ دیر سویر کرنی ہے تو چلو آپس میں بھائی کر لینا، لیکن اگر ان میں بھی کوئی حاجت مند ہے تو اسے دے دینا۔ تو یہ وصیت در حقیقت کرنی ہوتی ہے جو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ جب بھائیوں کے پاس تو یوں ہوتا ہے کہ اگر دیر سویر یعنی تقسیم نہیں ہو رہا تو ان کے تو ہاتھ میں، جی ان کے ہاتھ میں، وہ خود عموماً رہائش پذیر جو ہے وہ اسی جگہ کے اندر جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوتا، یا کاروبار ہوتا ہے تو انہوں نے وہ سنبھالا۔ بہنیں چلتی رہیں اور پھر اسی میں کسی بہن کا انتقال ہو گیا، جی پھر ان کے بچے، تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا کہ بچے وہاں تک پہنچیں اور وہ کہیں کہ یہ جی ہمارا اس میں حق بنتا ہے۔ اور ان چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ شاید ہماری جو بیٹی تھی، بہن تھی، وہ تو فوت ہوگی، اب تو یہ اس کے بچے ہیں، اب وہ یہ تھوڑی ہم نے ان کو آگے دینا ہے۔ تو بھائی جب والد پہلے فوت ہوا اور اب اولاد میں سے کوئی فوت ہو رہا ہے تو اب اس کا حصہ اس کے بچوں کو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ فوت ہو گیا تو اب اس کو نہیں ملے گا۔ تو یہ بہرحال یہ چیزیں ضرور سیکھنی چاہیے ناظرین کرام۔ عام طور پر جو اچھے ستھرے سچے لوگ، جسے کہنا کہ وہ 5 روپے بھی کسی کے لیے ناحق لینے کے روادار نہیں ہیں، لیکن جب کبھی وراثت کا ان کا مسئلہ کھلتا ہے تو وہ 5 روپے تو واقعی نہیں لیے انہوں نے، لیکن کروڑوں روپے انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، لاکھوں روپے انہوں نے دبائے ہوئے ہیں، چاہے زمین، پراپرٹی، کسی نام سے بھی۔ اور یہ بڑا ایک شریفانہ غصب کہیں گے اس کو، کہ مطلب جس کو عام طور پہ لوگ اس نظر سے بھی نہیں دیکھتے اور اس کو بس کوئی برا نہیں کہتا معاذ اللہ، تو یہ بالکل ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال ٹاپک بہت وسیع ہے، اس پر کتنی گفتگو کرتے رہیں، معاشرے میں نت نئے مسائل ہمارے سامنے وہ دارالتحریل سنت میں آتے ہی رہتے ہیں، تو مقصد یہی ہوتا ہے آپ سے شیئر کرنے کا، تاکہ ہم غلطیاں نہ کریں، ہم یہ احتیاط کریں اور شرعی جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کریں۔ بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ پپلا سے شاہد ٹیلر ماسٹر بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو جس آدمی پہ سجدہ سہو واجب ہو، اگر وہ بھول کے سلام پھیر دے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ صاحب اگر آپ پر جو ہے وہ واجب ہے اور آپ نے سلام پھیر دیا، اگرچہ دونوں طرف ہی جو ہے وہ سلام پھیر دیا، تو اگر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو نماز کو توڑنے والا ہو، تو ایسی صورت میں آپ ابھی بھی سجدہ صاحب دوبارہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور آپ سجدے میں جا سکتے ہیں۔ تو آپ جو ہے وہ سجدے میں چلے جائیں اور جا کر آپ جو ہے وہ واپس اٹھ کر پھر تحیات پڑھ کر جو ہے وہ نماز مکمل کر لیں۔ اور اگر
کوئی ایسا عمل کر لیا جو نماز کو توڑنے والا ہے، مثال کے طور پہ کسی سے آپ نے بات چیت جو ہے وہ کر لی، تو پھر بہرحال آپ کو وہ نماز دہرانی ہوگی۔ ایسی نماز جس میں سجدہ سہو لازم ہو اور سجدہ سہو آدمی نہ کرے تو وہ نماز واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، اس کو ریپیٹ کرنا لازم ہوتا ہے۔ جی زبان میں لکنت ہے، مخارج درست ہیں، نماز پڑھا سکتا ہوں یا نہیں؟ میری عمر ہے 17 سال۔ آپ اپنی قرأت جو ہے وہ کسی قاری صاحب کو جو ہے وہ سنوا دیں۔ اگر وہ قرأت جو بھی آپ کرتے ہیں اس میں کوئی جو ہے وہ لحن جلی کی غلطی جو ہے وہ نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر آپ جو ہے وہ نماز پڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح مثال کے طور پہ کسی ایک صورت کے اندر نہیں ہے لیکن کسی ایک صورت کے اندر الفاظ ایسے ہیں کہ جس کے پڑھتے وقت جو ہے وہ آپ کے مخارج یا اس کے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ صرف وہی صورت پڑھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر حروف کی ادائیگی جو ہے وہ درست رہتی ہے۔ یہ نماز پڑھانے کے حوالے سے بھی ہے، جبکہ دیگر شرائط امامت بھی پائی جائیں، اور اپنی نماز پڑھنے سے متعلق بھی ہے کہ اگر آپ خود بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ لکنت کی وجہ سے میں یہ والی صورت تلاوت کروں گا تو اس میں حروف کی ادائیگی درست نہیں رہے گی، لحن جلی کی غلطی ہو جائے گی، تو اب آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ آپ وہ صورت تلاوت کریں، بلکہ وہ صورت تلاوت کریں جس کے اندر جو ہے وہ آپ کی غلطی جو ہے وہ ادائیگی جو کی درست رہے، غلطی نہ ہو۔ تو اس بات کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ پراپر امامت کر سکتا ہے ایسا بندہ، لکنت والا ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو مسائل ہے۔ جی، اس کے اندر یقیناً جو ہے وہ مسائل ہوں گے کہ وہ ہو سکتا ہے کہ کبھی جو ہے وہ سجدے کے اندر یا کبھی جو ہے وہ تکبیرات کے اندر جو ہے وہ غلطی کر لے، تو اس لیے جو ہے وہ پراپر امامت سے بچا جائے۔ اور تقلیل جماعت کا بھی، یعنی اس سے نمازی بھی ظاہر ہے متنفر ہوں گے۔ نمازی بعض اوقات وہ اگر درست قرات والا اور بغیر لکنت والا امام میسر ہے اور تو پھر بہرحال اسی کو ہی امامت کرنی چاہیے، کہ کبھی کبھار کوئی نہیں ہے تو اب نماز پڑھا دینا، وہ بھی جامع شرائط امامت ہو تو ہی کرے گا، لیکن مستقل ہے تو پھر ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ہمارے ایک سوال بھی ہمارے پاس، ایک انوکھا سا پیکیج آیا ہوا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کیا۔ میں اے لیولس پڑھ رہا ہوں پرائیویٹ پہ، میں نے کورسز بھی کیے میں گوگل آئی ٹی آٹومیشن کے حوالے سے، اور میری ایک اور ہابی جیسا آپ کو دکھ رہی ہوگی کہ میں اینیملز میں سے بہت پیار کرتا ہوں ان سے۔ اس کا نام راکی ہے اور اس کی جو بریڈ ہے وہ ہے ڈوگو ارجنٹینو، اور وقفے سے وقفے ہم اس کو مطلب ہفتے یا 2 ہفتے بعد اس کو نہلانا بھی ہوتا ہے۔ اس میں بڑی مشکلات آتی ہے کہ ہم اس کو گھماتے ہی رات کو ہیں، جب ساری نمازیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں 12 بجے کے بعد ان کو گھماتے ہیں، تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ کپڑے ناپاک بھی جائیں تو ان کو غسل کرنے کا ٹائم بھی مل جاتا ہے اور کوئی نماز بھی ضائع نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک لائف چلتی رہتی ہے کہ آپ نے ایک طرح سے کام کرنا ہے اور اس کے لیے کورسز سیکھنا ہے، لیکن ایک شوق تو ہوتا ہے آپ کی زندگی میں اور اس کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے لائف کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے بلے رکھے تھے گھر میں، وہ تو آپ کو پتہ ہے پاک ہوتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ایک ہمارے گھر میں ابھی بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو گھر کی دہلیز سے باہر رکھنا تھا کیونکہ ہمارے والدین نے تو سختی سے بولا تھا گھر کے اندر نہیں آنا چاہیے، اس لیے ہم نے گھر کے باہر بنایا۔ اس نے ابھی تک کسی کو نقصان نہیں پہنچایا کیونکہ ہم نے اس کو بڑے پیار سے پلا ہے۔ ابھی تک تو یہی ہوا ہے کہ 2 سال تک تو کوئی ایسا ہوتا ہے کہ ایک نہ کوئی بندہ گھر پہ رہتا ہی ہے تو اس کا خیال رکھ لیتا ہے، ورنہ اگر ہم جاتے بھی ہیں 1 دن کے لیے تو ہم اس کی پورا خیال کر کے آتے ہیں، پورا اس کے کھانے کا اہتمام کر کے جاتے ہیں جس سے کسی کو کوئی اور پریشانی نہ آئے۔ صبح اس کو ناشتے میں دودھ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بسکٹ دیتے ہیں آرمو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب اس کو ہم پھر رات کو کھانا دیتے ہیں، رات میں ہوتا ہے اس کا بوائلڈ چکن ہوتا ہے، اس کے ساتھ اس کو پھر 1 لیٹر پانی دینا ہوتا ہے۔ شوق یہ چیز کبھی فائدے کے لیے نہیں رکھتے، لیکن اگر آپ اس کے پھر بھی فائدے پوچھیں سوسائٹی میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی رات میں کوئی بندہ جانا پچھانا نہ ہو اور وہ گزرے یہاں سے یا پاس میں کوئی بھی کرمنل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو یہ بھونک دیتا ہے فوراً۔ تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی بندہ باہر ہے یا کچھ ہو رہا ہے، تو اس طرح یہ ہو جاتا ہے کہ احتیاط رہتی ہے ہمارے۔ میرا تو یہی ان کے لیے پیغام ہوگا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ پاکی کا خیال رکھیں، کیونکہ وہی کپڑے لے کے آپ گھر میں بھی جائیں گے اور ضرور سی بات ہے کہ آپ کو پھر نماز کے لیے گزر تو کرنا ہی پڑے گا۔ چلیں جی، عجیب و غریب قسم کے بھی شوق لوگوں نے پالے ہوتے ہیں، اور وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ بس شوق ہے تو شوق کا کیا کہتے ہیں، شوق کا مول نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر ایسے شوق کا کیا مول ہے، کیا کہیں گے؟ لیکن بنیادی طور پر اگر ہم پالتو جانور کی بات کریں تو کتا اگرچہ جو ہے وہ پالتو جانور میں آتا ہے لیکن شرعی اعتبار سے پالتو جانور نہیں ہے، کیونکہ کتا پالنا ہی جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس گھر میں کتا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔
پھر کتا جو شخص پالتا ہے اس کی نیکیوں میں جو ہے وہ کمی ہوتی رہتی ہے، اس پالنے کی وجہ سے اس کی نیکیاں جو ہے وہ شوقیہ جو پالتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر کتے کا پالنا اس طور پر ہے کہ آپ کو جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے کسی چیز کی، اور وہ حفاظت اس کے بغیر ممکن نہیں ہو رہی۔ جیسے کھیتی باڑی کے اندر جو ہے وہ کتے جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں کھیت کی حفاظت کے لیے دیگر جانوروں سے، تو اس طور پر ضرورتاً تو اجازت ہے، لیکن شوق کے طور پر جو ہے وہ اسے پالنا یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ پھر چونکہ یہ وہ جانور ہے کہ جس کا جو لعاب ہے یعنی تھوک ہے وہ بھی جو ہے وہ ناپاک ہے، تو لہٰذا اب ایسے افراد جو اس کو جو ہے وہ ساتھ رکھ رہے ہیں، پال رہے ہیں، ان کے بدن کے ساتھ جو ہے وہ اس کا یا کپڑوں کے ساتھ اس کا لعاب نہ لگے، تو ایسا جو ہے وہ عموماً ممکن نہیں ہوتا، لگتا ہی ہے تو وہ آپ کے کپڑوں کو اور بدن کو بھی جو ہے وہ ناپاک کرے گا۔ آپ نماز کے دوران اس کو رکھیں یا نماز کے علاوہ رکھیں، تو اگر آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، صرف آپ نے دور بھی رکھا ہوا ہے، تو بھی بات وہی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ نیکیاں ہم کرتے ہی کتنی ہیں کہ جو کریں وہ بھی جو ہے وہ ختم ہونا جو ہے وہ شروع ہو جائیں، اور الٹا جو ہے وہ گناہ الگ جو ہے وہ ہمارے ذمے آئے گا۔ تو ہمیشہ کوئی بھی شوق اگر کوئی بھی ہمیں رکھنا ہے تو اس شوق کو پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ دین کے اعتبار سے جائز بھی ہے یا نہیں۔ اب کسی کو میوزک کا شوق ہو جائے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میوزک حرام ہے، تو اس کے شوق کی وجہ سے وہ چیز جائز نہیں ہو جائے گی۔ تو وہی حال اس معاملے کا بھی ہے، اور پھر یہ مسلمانوں کا طریقہ بھی نہیں ہے۔ کتے عموماً غیر مسلموں نے جو ہے وہ ان کے کلچر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، مسلمان نہیں۔ مسلمانوں کے اگر پالتو جانور کی آپ بات کریں تو وہ بکری ہے، جس کی حدیث پاک کے اندر بڑے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ برکت والا جو ہے وہ جانور ہے۔ اس کے علاوہ جیسے انہوں نے سوال میں کہا کہ بھئی بلے جو ہے وہ پال لیے، تو ٹھیک ہے، بلّا جو ہے یا بلی اگر کوئی شخص جو ہے وہ پالتا ہے تو وہ جائز ہے، اس میں جو ہے وہ کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہاں، اس میں جو اس کی ناپاکی سے بچنا ہے، اس کے پیشاب وغیرہ سے، وہ ایک جدا چیز ہے۔ چیز اگر جو ہے وہ دیکھیں پالنا جائز ہے، تو اب اس کے جو ناپاکی کے معاملات ہیں بچنا ان کے اندر بھی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ان کے اندر جو ہے وہ آپ کو کھلی اجازت ہوگی کہ جناب جو ہے وہ کوئی بکری بھی کوئی پالے گا تو اس کا پیشاب بھی ناپاکی ہے، مرغیاں پالتے ہیں، مرغیاں پالیں گے اس کی بیٹ بھی تو وہ لگے گی، تو آپ کے کپڑوں کو وہ بھی ناپاک کرے گی۔ لیکن بات وہی ہے کہ وہ چیز کم سے کم پالنا جائز ہونا چاہیے۔ تو گھر کے باہر بھی اگر آپ رکھ رہے ہیں، اچھا دیکھیں اس سے انہوں نے بھی بتایا کہ والدین، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز گندی چیز ہے، اس چیز کا گھر سے کوئی تعلق اور واسطہ بڑے بزرگ یہی کہتے ہیں، یہی جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں دین اسلام کی تعلیمات شروع سے بہرحال جو آ رہی ہیں وہ مسلمانوں میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ پائی جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں مسئلہ نہ پتہ ہو، لیکن یہ پتہ ہے کہ یار یہ جانور جو ہے وہ گھر والا نہیں ہے، تو آپ گھر سے باہر بھی پالیں گے تو بھی بہرحال جو ہے وہ آپ گناہ گار ہی ہوں گے، اس کی ہرگز جو ہے وہ اجازت نہیں ہے۔ تو ایسا جو بھی شخص کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ اپنے اس عمل سے جو ہے وہ رکے، اور ہمیں اپنے بچوں کو، کئی لوگ ہوتے ہیں کہ بچوں کو جانور جو ہے وہ لا کر دینے ہیں، تو ٹھیک ہے آپ وہ جانور لا کر دیں کہ جو بچوں کو نقصان بھی نہ پہنچائیں اور ان کا رکھنا پالنا جو ہے وہ جائز ہو۔ کئی لوگ جیسے کہا کہ بھائی اس کے فوائد یہ ہیں کہ کوئی گزرنے والے کے اوپر بھونک دے گا، تو یہ کوئی وہ فائدہ نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے وہ آپ کے لیے وہ چیز رکھنا جائز ہو جائے گا۔ ایک وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ حفاظت ہی اس کے ذریعے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتی۔ اور یہ بھی میں کہتا ہوں پرانے زمانے کے اعتبار سے، یہ آج کل دور میں بھی کھیت وغیرہ میں تو ہم کہہ سکتے ہیں، گھروں کے باہر تو آج کل کے دور کے اندر بہت ہی کم جگہ کے اوپر اس کی جو ہے وہ حاجت ہوگی۔ باقی کیمرے اور دیگر اور بہت ذرائع جو ہے وہ آپ کے پاس سیکیورٹی کے آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی اگر واقعی کسی جگہ ایسا ہے کہ بھئی اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ جو ہے وہ ہے نہیں، تو وہاں پر بھی گھر سے دور الگ جو ہے وہ رکھنے کی اجازت ہوگی، مگر وہ بہت جو شاذ و نادر صورت ہے وہیں کہ اس کے علاوہ نہ ہو، اور اس میں بھی پھر وہ باندھنے کی حد تک ہوگا، نہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ کھیلیں کودیں اور پیار کریں اور لے کر گھومیں، صبح کا ناشتہ یہ ہے، دوپہر کا یہ، رات کو اس کو یہ کرنا ہے، اور یہ ساری چیزیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ آپ کا جو ہے وہ اصل وہ مقصد حفاظت نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ آپ کا شوق ہے۔ اچھا، پورا محلہ ہے، پوری گلی ہے، لوگوں کی لگژری گاڑیاں باہر کھڑی ہیں، یہ سب کچھ، یعنی ان کو کوئی حفاظت کا یوں خطرہ نہیں ہے، اور یہ اس ایک کو یہ خطرہ ہے۔ اور پھر جس وقت حفاظت کرنی ہے عام طور پہ، وہ تو آپ گھمانے کے ٹائم میں آپ بتا رہے ہیں، رات کو 12 بجے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کے نکلتے ہیں باہر، اور اس میں کوئی نماز کا ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ شاید ان سے سوال کیا ہو، اور یہ بات ان سے یوں کہ سوال کر کے انہوں نے پوچھ لی۔ بہرحال کہ یہ شوقیہ طور پر ہے اور اس کی یوں اجازت نہیں۔ کھیتوں میں آپ دیکھتے ہیں بہت بڑے بڑے جانوروں کے ریوڑ بھی ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا رکھا ہوتا ہے، کوئی ساتھ کتا رکھا ہوتا ہے، ایک رکھا ہوتا ہے، بعض کا 2 رکھے ہوتے ہیں،
اور وہ چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایک پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی حفاظت کے لیے ایک رکھوالے کے طور پر ہے، اور وہ ریوڑ کے یا آگے چلیں گے یا پیچھے چلیں گے، یہ ان کا ایک اپنا سٹائل ہے، چلنے کا بھی سٹائل ہے، اور وہ حفاظت ہے۔ وہ اسی طرح کھیتوں کے اندر جب کوئی بڑے بڑے کھیت ہیں دائرے، تو یہ وہاں بھی حفاظت کے کام آتے ہیں، اور اس طرح کی، لیکن وہ پھر ان سے یہ شوق نہیں پالتے، وہ ان کو باندھ کے بھی نہیں رکھتے کہ ان کو پورے ایک پنجرے میں بند کر لیں اور حفاظت بھی ان سے کرنی ہے۔ تو وہاں تو مشہور بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی فلاں کے یہ باڑے کی طرف جانا یا ادھر جانا تو دھیان سے، ان کا رکھوالا جو ہے نا وہ بہت تیز ہے، اور وہ تیرا آدمی مالک کے بغیر نہیں جاتا، اور وہ بھی اتنے پہچان والے کہ مالک آواز دے گا، کھانسی بھی کرے گا، ان کو پتہ چل جائے گا ہمارا مالک آیا ہوا ہے، اور اگر کوئی اور ہے تو پھر وہ اس کو سبق سکھا دیں گے۔ تو جہاں حفاظت ہے وہ جائز صورت بھی بیان کر دی گئی، لیکن میرا خیال ہے بڑے شہروں کے اندر ایسی کوئی حفاظت نہیں ہے، صرف شوق کی بنا پر ہے۔ اور ایسے کئی جوان بچے ہوں گے جن کے جذبات بھی ہوتے ہوں گے کہ ایسا ہم کریں، لیکن ان کے ماں باپ انہیں روکتے ہوں گے، اور وہ ماں باپ کے بارے میں سوچتے ہوں گے پتہ نہیں یہ کس سوچ میں، ماں باپ بڑی اچھی سوچ میں ہے، وہ آپ کو اس طرح، یعنی آپ یہ مغربی طرف چلے جائیں گے تو ان کی تو پتہ نہیں کیسی یہ معاملات ہے کہ وہ نہ رشتہ دار کو ٹائم دے، نہ گھر والوں کو ٹائم دے، نہ سب کچھ سب ٹائم دیا ہوا تو کتے کو ٹائم دیا ہوا ہے، اس کو گھما رہے ہیں، اس کو یہ اور نام بھی رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا نام ہے ان کے، عجیب و غریب قسم کے نام بھی اصل میں یہ ساری چیزیں جیسے جو ہے وہ کلچر سے جو ہے وہ آتی ہیں، اور کلچر ہمارے، یعنی ہمارا کلچر ایسا نہیں ہے پاکستان کا ہم بات کریں تو، لیکن جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں، جو اسکول انڈسٹری کے اندر جو چیز پڑھائی جا رہی ہے، دکھائی جا رہی ہے، سکھائی جا رہی ہے، اس میں جا بجا یہ تصویریں جو ہے وہ ساتھ میں موجود ہیں، تو وہ چھوٹے سے بچہ ایک دیکھ رہا ہے کہ یار ہر تصویر میں دکھ رہا ہے کہ بچے کے ساتھ کتے کا بچہ ہے، تو وہ ایک جو ہے نا وہ اس کو دماغ جو ہے مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا، کہ اس کا مطلب یہ ہمارے معاشرے یہ بھی ایک ساتھ ہونا یہ بھی ایک ساتھ ہونا چاہیے، وہ یوں ہی جو ہے وہ محبت جو ہے وہ، اگر آپ اسی چیز کو چینج کر دیں اور ہر جگہ آپ کو بلی جو ہے وہ دکھا دیں آپ، تو جناب جو ہے نا وہ پھر وہ چیز مائنڈ ڈیولپ ہوگی۔ تو اس بات کا یعنی کئی چیزیں وہ ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے جو ہے وہ آتی ہیں، اور یا میڈیا کے ذریعے سے جو ہے وہ آتی ہیں، کہ جو آپ کو دکھتا ہے وہی چیز جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کا ذہن جو ہے وہ اس کے اثرات جو ہے وہ قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم اس طرف جو ہے وہ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اپنے بچوں کو ان جو ہے وہ اثرات سے بھی بچانا ضروری ہے۔ ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی آپ نے بات بتائی، اور جو لوگ قربانی کی نیت سے جانور باز رکھتے ہیں، اور ان کا ہوتا ہی ہے کہ ہم نے قربانی کی نیت سے رکھے ہوئے ہیں، اور میں ایک فرد کو جانتا ہوں تو وہ اپنے کیا کرتے ہیں، انہوں نے رکھے تو ہیں کہیں فارم میں، لیکن وہ پورا سال ہی قربانی کے تصور میں رہتے ہیں، یعنی بچے بھی ان کے قربانی کے۔ اب یوں ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ وہاں سے 2 بکرے لے کے آ گئے، 3 بکرے لے کر آ گئے، ان کو کچھ دن یہاں پہ، پھر وہ چینج بھی کرتے رہتے ہیں، اب ان کو وہاں چھوڑا، وہاں سے دوسرے یہاں لے آئے، تو ان کے گھر اور بچے بھی جو ہیں وہ اس میں گھلے ملے رہتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک ہے قربانی کا یہ جانور، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، نام رکھے ہوئے ہیں، فلاں چیزیں، تو اچھی بات ہے، قربانی جیسی عبادت بھی بچوں میں باقی رہے گی، یہ یاد بھی ان کو رہے گا۔ اچھا، یہ جو انہوں نے کہا کہ یہ اس کا لعاب لگ جاتا ہے، تو کتے کا لعاب لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ دوسرے انہوں نے کہا کہ اس کے بعد نہانا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے کوئی اپنے طور پہ کرتا ہے، کوئی غسل کرتا ہے، لیکن کیا غسل لازم نہیں ہو جاتا، البتہ جہاں اگر بدن پہ یا کپڑوں پہ جس جگہ لگا ہے اس جگہ کو اچھی طریقے سے پاک کرنا یہ ضروری ہوگا۔ خشک کتا اگر جسم سے ٹکرا جائے تو کیا کپڑے ناپاک نہیں، کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے۔ گیلا کتا ٹکرا جائے؟ گیلا کتا جو ہے وہ اب یا تو پسینہ اس کا جو ہے وہ ہے، پسینے کی وجہ سے کہ اس طرح دوڑایا اور اب پتہ ہے کہ بھائی پسینہ آ گیا تو اب اس کا پسینہ ناپاک ہے، اس سے جو ہے وہ کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں۔ لیکن نہلایا ہوا ہے؟ ہاں، نہلایا ہوا ہے تو پھر جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا، صاف پانی سے آپ نے نہلایا ہوا ہے تو۔ اس کے بھی شرعی احکامات ہیں ناظرین کرام، آپ دیکھیں کہ ایک ایک چیز میں اور فرق کتنا ہی، اور یہ صرف خاص کتوں کے حوالے سے یہ شرعی احکام نہیں، دیگر جانوروں کے حوالے سے بھی، کہاں نجاست خفیفہ ہے جس کا حکم ہلکا ہے، اور کہاں نجاست غلیظہ ہے، پاکی ناپاکی کے یہ احکامات یہ بھی ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا ہے، چند منٹ میں کہتا ہوں آج کا یہ پروگرام بڑا مجھے بھی بڑا ایک مزہ آ رہا ہے، ایک لطف آ رہا ہے، یوں کہ کئی چیزیں مختلف جہتوں پر ہم نے یہ جو گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ 40 منٹ کا یہ کلاس، یہ لیکچر اور یہ آپس کی گفتگو اگر سنی ہے تو انشاءاللہ ذہن کے اندر کئی طرح کے شرعی مسائل ان کے آئے بھی ہوں گے اور کئیوں کی اصلاح بھی ہوئی ہوگی۔
اللہ پاک ہم سب کو شریعت مطہرہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے اور مدنی چینل آپ دیکھتے رہیں. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان. ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ